بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بس بھائی کافی سوالات وغیرہ آئے ہوئے ہیں، میسیجز وغیرہ آئے ہوئے ہیں جس کا جواب نہیں دے سکے، اکثر ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیت کی وجہ ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کس کے میسیجز وغیرہ آئے ہوئے تھے، کیا ہے کچھ سوال سامنے آ جی جائیں۔ حضرت جی، وہ کسی انسان پہ جادو ہے یا جنات ہے، اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اکثر لوگوں کا فون آتا ہے، بارے میں پوچھتے ہیں، یہ سوال اکثر ہوتا ہے۔ جادو اور جنات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان پہ شیاطین جنات ہوتے ہیں نا، وہ جادو کے ہی ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان پہ جادو کر دیا، اور جادو اب کس کیٹیگری کا ہے، یا اس کے اوپر اس کو بیماری کا جادو لگایا ہے، یا اس کو کسی کاروبار کی بندش میں لگایا ہے، یا اس کو کسی دماغی جادو کے اوپر اس کو مسلط کرا ہے، تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ اگر جسمانی بیماری لگی ہے تو وہ بالکل جو ہے نا بیکار ہو جائے گا انسان، مطلب کوئی کام نہیں کر سکتا، بستر پہ لیٹا رہے گا، پڑا رہے گا، اس کا دل نہیں چاہے گا کوئی کام کرنے کا، بالکل سست رہے گا۔ اب وہ یہ ساری چیزیں ڈاکٹر وغیرہ کے پاس بھی جا کے معلومات لیتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں اور سب چیزیں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈاکٹر دوائیاں چینج کرتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر دوائیاں چینج ہو جاتی ہیں، مگر وہ فرق ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس کا اور اگر قرآن سے اگر انسان کو دم کیا جاتا ہے اور پھر اس سے تھوڑا بہت اس کو فرق پڑتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اوپر جادو ہے، اس کے اوپر جسمانی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دم سے اس کو فرق آ گیا، اس کو سکون مل گیا، اس کو رات کو نیند آ گئی، تو سمجھ لو اب اس کے اوپر جادو ہے۔ اور اس کو دم سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا اور پھر دوائیوں سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو جسمانی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال کس کا تھا بھائی؟ یہ حضرت جی، یہ فرق کیسے پتہ چلے گا کہ جسمانی بیماری ہے کسی کو یا پھر جادو ہے، جو اس میں رہنمائی فرما دیں۔ جسمانی بیماری میں پتہ چل جاتا ہے، وہ ٹیسٹ کی رپورٹیں آ جاتی ہیں کہ بھائی کسی کو کینسر ہوتا ہے تو کینسر جو ہے وہ ٹیسٹ میں آ جاتا ہے، کسی کو برین ہیمریج سر کا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنا ٹیسٹ میں آ جاتا ہے، کسی کو گردے خراب ہوتے ہیں تو گردے ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر جادو ہے انسان کے اوپر اور اس کو گردوں میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ ٹیسٹ کرواتا ہے مگر گردوں کی رپورٹس بالکل صحیح آتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو جادو کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے سر میں بالکل سر چل رہا ہے، سر میں تکلیف ہو رہی ہے، بہت بے چین ہے، اور پھر ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ ایم آر آئی کروا لیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایم آر آئی کی رپورٹس آتی ہیں تو اس میں بالکل رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہیں۔ اور اگر کوئی خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، جیسے کہ ڈاکٹر کو شک شبہات ہوتا ہے کہ بھائی کینسر تو نہیں ہے، ذرا ٹیسٹ کروا لیں، تو جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ساری رپورٹس کلیئر آتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو جادو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تیسرا سوال کس کا آیا تھا؟ حضرت جی، تیسرا سوال یہ تھا کہ اس مسئلے کو ختم کیسے کیا جائے، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر جادو انسان پہ ہوتا ہے تو جادو ظاہر سی بات ہے، جادو تو ہوتا ہی گندے عمل سے، گندے طریقے سے، اور یہ سب ہندو وغیرہ غیر مسلم وغیرہ سب جادو کرواتے ہیں، گندے شیاطین ہوتے ہیں اس پہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو اس کی جو کاٹ ہوتی ہے، اس کا جو صفائی ہوتی ہے، اس کا جو مسئلے کا حل ہے پراپر طریقے سے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پہلے علاج کرایا تھا، مگر وہ کچھ ٹائم تو مریض ہمارا صحیح چلا، مگر اس کے باوجود پھر جو ہے نا کچھ ٹائم بعد یا سال بعد یا کچھ مہینوں بعد دوبارہ وہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو کسی تعویذات کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہوتا ہے، یا تو کسی جو ہے نا ڈوریوں سے علاج ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی اور طریقے سے علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ جادو کا علاج قرآن و سنت سے ہوتا ہے اور اسی سے ختم ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے، منزل کا اہتمام کرے، حزب البحر کا اہتمام کرے، اور بھی بہت سارے وظائف ہیں، اور ان کو جو کثرت سے پڑھے گا وہ گناہوں سے بچے گا، اللہ پاک اس کو اس گندے عمل سے، جادو سے اور ان سب چیزوں سے اس کو نکال دیں گے۔ اور اگر کوئی دوسرا طریقہ کار اپنائے گا یا اس چیز کی طرف جائے گا کہ وہ سمجھے کہ اس چیز سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس کی خامہ خیالی ہے کہ جادو ختم ہو جائے، کیونکہ جادو ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان اس میں اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو موت آ جاتی ہے، ورنہ ہسپتالوں کے چکر لگتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جی، ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آیا ہو کہ آپ نے کسی سے جنات ونات اتارے ہوں، پھر وہ حاوی ہو گئے ہوں، تو اس معاملے میں تھوڑا سی وضاحت کر دیں۔ اس کے اوپر ایک دفعہ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مریض کا علاج چل رہا تھا، تو وہ ایسی جو ہے وہ علاج کے لیے دم کرانے کے لیے آیا تھا، تو ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے تھے، استاد جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہوا یوں کہ وہ جب آ کے بیٹھا تو پہلے تو جو ہے نا اس کو چکر آنے لگ گئے، عجیب عجیب سی کیفیت اس کو ہونے لگ گئی، کبھی وہ ادھر جا رہا ہے، کبھی وہ ادھر جا رہا ہے، تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اس کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے نا اس کے اوپر جنات حاضر ہو رہا ہے، کیونکہ اندر جو ہے ذکر کی مجلس تھی، ذکر کی محفل لگی ہوئی تھی،
اب کوئی ہندو جنات ہوگا نا تو وہ ذکر کو قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا. اب وہ انسان تو آیا تھا نارمل, اس کی کوئی طبیعت خرابی تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا, تو وہ جو ہے نا اس کو برداشت نہیں ہو رہا. پہلے تو نارمل ہی آیا تھا, جب وہ آیا اندر آ کے بیٹھا تو جب منزل چل رہی تھی, رقیہ شریعہ چل رہی تھی, حزب البیر چل رہی تھی, اندر تلاوتیں چل رہی تھی مختلف, تو وہ جو ہے نا ایک دم عجیب سی شکلیں بنانے لگا. کبھی زبان باہر نکالے, کبھی جو ہے نا آنکھیں باہر نکال کے لوگوں کو ڈرائے. تو ایک دم جب میں نے اس کو دیکھا نا, تو جب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تو وہ کہنے لگا اپنی آنکھوں کو تو بند کر لے. میں نے کہا کیوں بند کر لے؟ تو وہ جو ہے نا کہنے لگا مجھے تیری آنکھوں سے تکلیف ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر توجہ ڈالی تو وہ بول رہا ہے تجھے تیرے اللہ کا واسطہ, تجھے تیرے رسول کا واسطہ, تو اپنی آنکھوں کو بند کر لے ورنہ میں مر جاؤں گا. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اب تو ہندو ہے اور تو نے واسطے کس کے دیے؟ اللہ کے دیے. تو نے واسطے رسول کے دیے. اب جب تک تو ان کا کلمہ نہیں پڑھے گا تب تک تجھے معاف نہیں کروں گا. پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے بولا قسم کھا کے تو مجھے چھوڑ دے گا. میں نے کہا بس تو کلمہ پڑھ لے, تجھے ابھی جانے دیں گے. اس نے فوراً کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگا میں ہندو جوگی تھا, پنڈت تھا, اور انڈیا کے اندر ہوتا تھا. میں نے کافی عاملوں کو مار دیا, کافی لوگوں کو میں نے مار دیا تمہارے مسلمانوں میں, اور اب تیرے ہاتھ پہ جو ہے نا میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اور وہ پھر جو ہے ہمارے لشکر میں شامل ہو گیا, ہمارے قبیلوں میں شامل ہو گیا, جو ہمارے معاملہ ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ اس کے اندر آ گیا. پھر وہ اچھا وہ جو بندہ تھا وہ بیچارہ غریب تھا, رکشے والا تھا, وہ رکشہ چلاتا تھا, اس کو پریشان کرتا, تکلیف دیتا تھا. اب وہ جو ہے بالکل نارمل ہو گیا. بول رہا ہے میں 15 سال سے اس تکلیف میں مسلط تھا, کبھی مجھے کوئی سی بیماری ہو رہی ہے, کبھی مجھے کوئی سی بیماری ہو رہی ہے. ابھی آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو چکر آنے لگ گئے تھے. اس نے پھر MRI بھی کروایا, اپنا خون کا ٹیسٹ بھی کروایا, ساری چیزیں کروائیں, مگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان کے جسم میں جنات غلول کر جاتا ہے, جسم میں چلا جاتا ہے, تو انسان کو ظاہر سی بات ہے دماغ تو نہیں جاتا کہ جن آیا ہوگا, شیاطین آیا ہوگا. تو جب بھی کوئی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, اکثر جو ہے نا دل کے اوپر یہ وار کرتے ہیں, دماغ پہ وار کرتے ہیں, دماغ سن کر دیں گے, تکلیف سوئیاں چبھائیں گے. اب انسان یہ تھوڑی کہ کسی پیر صاحب کے بھائی یا امام صاحب کے بھاگے, جب اس کو تکلیف ہوگی وہ سیدھا وہ ہاسپٹل کی طرف بھاگے گا. جب وہ ہاسپٹل کی طرف بھاگے گا تو اس کو کوئی گولی دیں گے, اس کو ECG کروائیں گے, اس کو ایکو کروائیں گے, ساری چیزیں کرائیں گے, اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا معاملہ. تو پھر جو ہے نا جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے, تو پھر اس کا علاج قرآن و سنت کے دم سے اس کو جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ اکثریت سمٹمس یہی ہوتے ہیں کہ انسان ڈاکٹر کی طرف بھاگتا ہے, ہسپتالوں کی طرف رخ کرتا ہے, کارڈیو کی طرف رخ کرتا ہے, ایسے بے حساب کیس آتے ہیں. اور اگر ان کا معاملہ صحیح پتہ چل گیا تو بندے کا علاج ہو جاتا ہے. اور اگر وقت گزر گیا, سالوں لگ گئے, اور کوئی کافی ٹائم بعد جو مسئلہ حل آیا, تو پھر وہ شیاطین جنات جو ہے نا اس کے خون کے اندر اثر جب کرتے ہیں تو وہ اپنا اثر اندر جسم میں ڈال دیتے ہیں. اور جب بندے کو اچھا اس میں دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ماہر کا ہونا بہت ضروری ہے, مہارت رکھنے والا. جیسے کہ ایک نارمل ڈاکٹر گلی محلے کا ہے, اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آغا خان لیاقت نیشنل کے اندر بیٹھے ہیں, اور وہ اپنی فیس بھی زیادہ لے رہے ہیں. حالانکہ وہ فیس جو اپنی زیادہ لے رہے ہیں وہ اپنی مہارت کی لے رہے ہیں. انہوں نے پڑھائیاں کری, امریکہ گئے پڑھنے, اپنا وقت لگایا, ساری چیزیں کری, تو ان کو ہر ایک چیز پتہ. اور ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, اس نے آپ کی معاملے کو دیکھا, مگر وہ جو ہے نا وہ آپ کی بیماری پکڑ نہیں پا رہا. اور یہی آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروائے, ساری چیزیں کرائیں, آپ کا مسئلہ سامنے آ گیا. تو اس فیلڈ کے اندر بھی ایک جیسے کہ جسمانی ڈاکٹر اچھے سے اچھا ہوتا ہے, تو اس فیلڈ کے اندر ایک روحانی ڈاکٹر بھی اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, جو آپ کی مہارت جانتا ہو. اور اکثریت لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی فلاں نے کروا دیا, اس نے کروا دیا, اس نے کروا دیا. ہوتا ہے کہ ہوائی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے جب بندے کا علاج ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, جنات کو سمجھا دیا جاتا ہے, بات کر لی جاتی ہے. جیسے انسانوں میں معاملہ ہوتا ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں, ان کے پورے خاندان ہوتے ہیں. اب ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ انسان ہے, اور جو ہے اس کی بیوی بچے, اس کو چھوڑ دو, اللہ کے سامنے تم نے بھی کھڑا ہونا, تم نے بھی جواب دینا, ساری چیزیں ہونی ہیں. تو پھر یہ مان جاتے ہیں, جسم چھوڑ دیتے ہیں, بندہ صحیح ہو جاتا ہے. اور جب ان کو کوئی مارتا ہے, کوئی ان کو تکلیف دیتا ہے, تو پھر وہ عامل کو بھی مار دیتے ہیں, اور جو ہے نا بندے کو بھی مار دیتے ہیں. تو بس یہ سارے طریقے کار ہیں. تو اصل چیز جو ہے نا وہ مہارت کا ہونا اصل ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ میسیجز وغیرہ ہیں, کال وغیرہ آئی تھی, تو اس کے اوپر ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. ابھی کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ.